جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی کہا تھا، ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے عمران خان یہ 2 صوبوں کا الیکشن معاملہ یا 2 صوبوں کا الیکشن میچ بھی جیت جائیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان اس مرتبہ بھی قوم کو کوئی سرپرائز دیں اور وہ 2 صوبوں میں الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا رستہ نکلے کہ جیت عمران خان کی ہو سکتا ہے، کیونکہ عمران خان قسمت کے دھنی ہیں، نصیب نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور ایک ہمارے سیاسی گرو نے کہا، کیا خوبصورت بات کہی، کہ عمران خان کے 2 پلس پوائنٹ ہیں، ایک اللہ کا فضل اور اس کا نصیب، اور دوسرا PDM حکومت کی کارکردگی، کہ ملک کو جس بدحالی اور برے حال اور بحرانوں کی دلدل میں PDM نے 11 مہینے میں ڈالا ہے، وہ سارے عمران خان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان یہ 2 صوبوں کا الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس وقت اس گھڑی لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے نکل کر غلطی کی، عمران خان نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر غلطی کی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں، میں لاہور میں تھا اور پرویز الہی اور مونس الہی مسلسل اور بار بار مل رہے تھے عمران خان سے۔ میں نے مونس صاحب کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی جان، آپ مسلسل ایک دن میں 3 مرتبہ عمران خان سے زمان پارک میں مل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہیں، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن ہم ان کو منا رہے ہیں کہ وہ دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ جب منا رہے ہیں تو کیا دلائل دے رہے ہیں کہ کیوں نہ عمران خان دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑیں؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے 7 نکات بتائے۔ پہلا نکتہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اور پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو کہا ہے کہ اگر ہم صوبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ دونوں صوبوں کے غیر جانبدار آئیں، جانبدار نہ آئیں؟ آج ذرا دیکھ لیجئے، گورنر خیبر پختونخوا میں گورنر مولانا کے سمدھی ہیں، اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے۔ یہ اس وقت پرویز الہی نے کہا تھا، تو آج بھی دیکھ لیجئے۔ دوسرا پوائنٹ پرویز الہی کا، کہ اگر ہم دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہوتے ہیں؟ آج دیکھ لیجئے، الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہے، اس وقت بھی نہیں نظر آ رہے۔ کوئی معجزہ ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، اکتوبر میں بھی مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تیسرا، پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا، عمران خان کو، کہ اگر ہم نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں تو ہماری دونوں صوبوں میں پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی، پھر چھاپے ہوں گے، مقدمے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، تشدد ہوگا، پھینٹیاں ہوں گی، اور جیلیں اور حوالاتیں اور ہتھ کڑیاں ہوں گی۔ پچھلے جب سے دونوں صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اس کے بعد دیکھ لیجئے، یہی کچھ ہوا ہے۔ ہتھ کڑیاں بھی لگیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، چھاپے بھی پڑے، مقدمے بھی ہوئے، اور کریک ڈاؤن بھی ہوا، زمان پارک کا محاصرہ بھی ہوا۔ عمران خان کو چھپ کر اپنی گاڑی میں لاہور ہائی کورٹ بھی جانا پڑا، عمران خان کو گھر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر آنسو گیس کے شیل بھی کھانے پڑے، اور اس کے بعد عمران خان کو دھڑا دھڑ مقدمے اس عمران خان پر بنے، اور ان کو ان مقدموں سے ضمانتیں کرانا پڑی۔ سوچئے اگر دونوں صوبوں میں عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہ کم از کم پولیس کی پھینٹیاں نہ ہوتی، ریلیوں پہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا، اور یہ کم از کم اتنے مقدمے نہ ہوتے، زمان پارک کا محاصرہ نہ ہوتا، اور اس طرح ان کی جان کو خطرہ نہ ہوتا۔ چوتھا پوائنٹ پرویز الہی کا تھا کہ اگر جس دن ہم نے دونوں اسمبلیاں توڑ دیں تو مسلم لیگ نون کی حکومتیں اور PDM کی حکومتیں دونوں صوبوں میں آئیں گی، کیونکہ الیکشن کمیشن بنائے گا حکومتیں، ہمارا تو اتفاق ہوگا نہیں ان سے، جو ہم نام دیں گے وہ نہیں مانیں گے، جو ان کا نام ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے، تو الیکشن کمیشن حکومتیں بنائے گا، اور الیکشن کمیشن جب حکومتیں بنائے گا تو اس میں ہمارا کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے اس دونوں صوبوں میں اس وقت دیکھ لیجئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں کوئی طریقے انصاف مائنڈڈ آدمی نہیں ہے۔ 5واں پوائنٹ عمران خان کا،
پرویز الہی کا عمران خان کو جو انہوں نے دیا کہ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جب ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم دونوں صوبوں میں اس کو پروٹوکول ملیں گے اور ان کے کیسز پینڈنگ ہوں گے، ہمارے کیسز بنیں گے، اور ہو سکتا ہے نواز شریف بھی واپس آئے تو اس کو بھی پروٹوکول ملے۔ دیکھ لیجئے مریم 24-24 18-18 24-24 پولیس کی گاڑیوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، شہباز شریف روز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ادھر، اور شہباز شریف کے جو پہلے سٹاف افسر تھے وہ اب محسن نقوی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اب من مرضی کے تبادلے ہو رہے ہیں، من مرضی کے اپنے بندے لگائے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے دونوں حکومتیں ایک طرح سے اگر سیدھی نہیں تو برائے انڈائریکٹ حکمران اتحاد کی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں۔ چھٹا پوائنٹ پرویز الہی نے عمران خان کو یہ دیا کہ ہمارے ترقیاتی فنڈز جو ہم نے لگائے ہیں 3-4 مہینوں میں مختلف حلقوں میں جو ہم کام کرا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، سارے ترقیاتی فنڈز روک دیے گئے اور جو پروجیکٹ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اور 7واں پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آپ کی صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، آپ کی زندگی کو خطرہ بھی ہے، تو آپ کس طرح اس طرح کھلا کے جائیں گے اور الیکشن کمپین کریں گے؟ وہ بھی دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب اب وہ گاڑی سے نہیں اترتے کیونکہ ان پر قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، وہ 5 اپنے قتل کے پلانز کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور مینار پاکستان میں جو انہوں نے تقریر کی اس میں بھی وہ بلٹ پروف کنٹینر میں تھے، حالانکہ وہ آخری لمحوں تک کہہ رہے تھے کہ میں سامنے سٹیج پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن ان کی پارٹی نے ان کو بلٹ پروف کنٹینر میں بٹھا کر تقریر کروائی۔ تو یہ وہ 7 پوائنٹ ہیں، ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ یہ 7 غلط ہو جائیں اور عمران خان صاحب یہ 2 صوبوں کا الیکشن معاملہ جیت جائیں، مگر جو سیاسی ہوتا ہے، سیاستدان ہوتا ہے، پرانا سیاستدان ہوتا ہے، اور جو پاکستانی سیاست اور پاکستانی گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہے، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ پرویز الہی کے اس وقت کیا کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے۔ تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ پرویز الہی کے اس بات کو کہ اسمبلیاں نہ توڑیں یہ سوچ رہے تھے کہ پرویز الہی صرف اپنی وزارت اعلیٰ بچانا چاہتے ہیں، پرویز الہی اپنے جو مزے لگے ہوئے ہیں وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ جو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، کوئی اس ملک میں کون ہے جو وزارت اعلیٰ چھوڑتا ہے، کون ہے جو ادھر کونسلر کی سیٹ کو نہیں چھوڑتا؟ ہو سکتا ہے پرویز الہی چاہتے ہوں کہ ان کی وزارت اعلیٰ رہے، کیونکہ دوسری طرف ان کو آپشن دی جا رہی تھی پی ڈی ایم والے کہ عمران خان نے تو اسمبلیاں توڑ دینی ہیں، تو آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم پورے اکتوبر تک آپ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ دھڑا چھوڑ کے عمران خان کی طرف آئے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ ان کی وزارت اعلیٰ جاری رہے، ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی خطرہ ہو کہ جو مبینہ کرپشن ان کے دور میں ہوئی یا جو ان کی فیملی پر بھی مقدمے بنیں گے ان کا بھی ان کے حوالے سے بھی رولا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو وہ بتا کے آیا کہ میں پنڈی سے میٹنگ کر کے آیا ہوں اور وہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے بھی اسمبلیاں نہ توڑنا چاہتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں، اور ان حالات میں، ان مشکل حالات میں الیکشن ہوں 2 صوبوں کے۔ بہت سارے عوامل ہیں، لیکن جو 7 پوائنٹ انہوں نے بتائے آج وہ 7 پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، اس ملک میں ایک مرتبہ پرویز خٹک صاحب سے کسی صحافی نے پوچھا کہ عمران خان نے فلاں فیصلہ کیا ہے اور آپ اس فیصلے کے خلاف تھے مگر آپ اجلاس میں چپ کر کے بیٹھے رہے، کیوں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے میں بیٹھا رہا کہ جب بھی میں نے اپنی طور پہ بہترین لاجیکل بات عمران خان کو بتائی اور عمران خان نے نہیں مانی اور خود فیصلہ لیا، تو اینڈ میں عمران خان سچا ثابت ہوا اور الٹا کام بھی اس کے حق میں سیدھا ہو گیا۔ لہٰذا میں اب چپ ہی رہتا ہوں کہ میں جو کہوں گا ہو سکتا ہے وہ لاجیکل تو ٹھیک ہو لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ الٹا نہ ہو۔ تو اس لاجیکل دیکھیں تو پرویز الہی کے پوائنٹس میں وزن ہے، لیکن اگر عمران خان کی قسمت اور نصیب کی طرف دیکھیں تو ہو سکتا ہے عمران خان یہ 2 صوبوں کے الیکشن میچ جیت جائیں، مگر اس وقت تک، اس گھڑی تک جو کچھ ہو چکا ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اگر وہ کچھ ہو گیا تو پھر پرویز الہی کا معاملہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تھے، اور یہ سیاسی غلطی تھی قومی اسمبلی سے نکلنا اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنا، مگر یہ وقت بتائے گا، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔